سب سے پہلا پروف یہ ہے کہ پیور پیغام قرآن کے اندر، اللہ کے کلام قرآن میں پیور پیغام انسانوں کو ملتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک انسان کو چننا ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے. اب قرآن یہ سکھاتا ہے کہ سارے انسانوں کا مالک ایک ہے، ون گاڈ. قرآن یہ سکھاتا ہے اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سکھائی کہ اس ایک مالک کی ہی عبادت کرنی ہے. اپنی ساری عبادتیں صرف اسی ایک کے لیے. قرآن میں سورہ فاتحہ میں بگننگ میں ہی ذکر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو ساری عبادت کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے. قرآن میں یہ سکھایا گیا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی عبادت نہیں کرے گا. ایک انسان اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کی، بتوں کی عبادت نہیں کرے گا. ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ سارے کے سارے پیغمبروں پہ ایمان لانا ہے، ساری کی ساری کتابوں پہ ایمان لانا ہے. صرف ایسے نہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم تو صرف انہی پہ ایمان لائیں گے، ہم باقی پہ ایمان نہیں لانے والے ہیں. ایسا نہیں، بلکہ سارے رسولوں پہ ایمان لانا ہے. قرآن میں یہ سکھایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے. مرنے کے بعد ایسا نہیں کہ مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، بلکہ یہ ہے کہ ہم سب کو حساب دینا ہے. اور کوئی انسان چاہے مانے یا نہ مانے، حقیقت نہیں بدلتی. اگر وہ قبول کرے یا نہ قبول کرے، ریالٹی وہی رہے گی. اور ریالٹی یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اب میں آپ سب کے سامنے ایک پوائنٹ جو رکھ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ سب یہ پوائنٹ کی لاجک ذرا سمجھیں. لاجک دیکھیے، یہ جو 10 پوائنٹس ہیں نا، یہ 10 کے 10 پوائنٹس کا ایک اس کی لاجک ہے. اگر آپ نے وہ لاجک سمجھ لیے تو آپ وہ پوائنٹ کو سمجھ گئے انشاءاللہ. اور اگر آپ نے باتیں تو سمجھی لیکن اس کے اندر پوائنٹ کیا ہے وہ نہیں سمجھا، تو آپ وہ بات کسی کو بتا نہیں پائیں. دیکھیے، میں چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر کوئی اس ورکشاپ میں جب جمع ہے، یہاں جب موجود ہے، تو اتنا مواد انشاءاللہ یہاں سے لے کے جائیں کہ آپ بھی کسی کو بتا سکیں، آپ بھی کسی کو وہ حق بات. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں پر جب ایک ورکشاپ میں موجود ہے، اور ورکشاپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صرف ایک درس نہیں ہے، یہاں پہ آپ کے سامنے جب باتیں پروف کے ساتھ رکھی جائے گی تو آپ یہ باتیں کسی اور کو بھی انشاءاللہ کسی اور کو بھی بتا سکیں. تو میں آپ سب کو ابھارتا ہوں کہ آپ یہاں پر جو موجود ہیں وہ ایک ایسا ایکسپیرینس بنائیں انشاءاللہ کہ صرف ہم سن رہے نہیں بلکہ ہم اس بات کو سمجھ رہے ہیں اور گراسپ کر رہے ہیں. اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ تو یہ پوائنٹس جو آج آپ کے سامنے رکھے جائیں گے آپ وہ آسانی سے ریپروڈیوس بھی کر سکتے ہیں. پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ غور سے سنیے. دیکھیے، پہلا پوائنٹ یہ ہے، اگر یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہوتی جس میں یہ سکھایا گیا ہوتا کہ بہت سارے گاڈز ہیں. اب ہر کوئی سمجھتا ہے کہ گاڑی کے اندر ایک سے زیادہ ڈرائیور نہیں ہو سکتے. اگر ایک چھوٹی سی گاڑی میں اگر ایک سے زیادہ ڈرائیور ہو تو گاڑی درہم برہم ہو جائے گا، پورا سب کیوس کنفیوژن، گاڑی نہیں چل سکتی، پوری کائنات کیسے چلے گی؟ مطلب اگر کسی کتاب کے اندر یہ دیا ہے کہ ایک سے زیادہ معبود ہے، ایک سے زیادہ گاڈز ہے، تو کیا یہ چانس ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اوپر والے کی کتاب ہے، گاڈ المائٹی کی کتاب ہے؟ از دیر اینی چانس کہ قرآن کہ کوئی کتاب جس میں یہ کہا گیا ہو کہ ایک سے زیادہ معبود ہے، گاڈز ہے، تو کیا کوئی چانس ہے کہ وہ گاڈ کی بک ہے؟ کیا کوئی چانس ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں ریالٹی یہ ہے، نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی کتاب میں دیا ہے کہ مور دین ون گاڈز ہے اور ان کی ورشپ کرنا ہے، ان کی پوجا کرنا ہے، اپاسنا کرنا ہے، تو آپ یہ بات سمجھیں. دیکھیے کیا ہوتا ہے نا، قرآن اللہ کی کتاب ہے، کیسے پتا چلے گا ایک نارمل انسان کو؟ سب سے پہلا پوائنٹ جیسے پتا چلے گا پیغام سے. اور میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ جب کسی سے بھی بات کریں تو آپ کو بات کی شروعات کرنی چاہیے توحید سے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سکھایا ان اول ما تدعوهم الى یوحد اللہ تعالی، کہ سب سے پہلی چیز جو دعوت دینا وہ یہ کہ وہ اللہ کی توحید کو مان لیں. مطلب سب سے پہلی چیز جو دعوت دینا ہے وہ یہ دعوت دینا ہے کہ وہ توحید کو مان لے، کیونکہ یہ پیغام انسان کی فطرت میں ہے. مطلب ہمیں جو شروعات کرنی ہے دعوت کی وہ اس بات سے نہیں کرنی ہے کہ فلاں ماں باپ کو آپ مان لیں، فلاں کلچرل پریکٹس کو مان لیں. ہمیں یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے کہ توحید کو کوئی مان لے. اور توحید کا پیغام ایک انسان کے نیچر میں ہوتا ہے. یہ پیغام ایک انسان بہت آسانی سے سمجھ جاتا ہے، چاہے وہ قبول کرے نہ کرے. بہت سارے لوگ حق بات قبول کرنے والے ہوتے ہیں، آسانی سے قبول کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حق بات دیکھ کر بھی نہیں قبول کرنا چاہتے ہیں. نقصان ان کا خود کا ہے.
بربادی ان کی خود کی ہے. دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے. یہاں پہ بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں جسے دیکھ کر ہم میں سے ایک ایک سمجھ سکتا ہے کہ یہ مقصد نہیں ہے ہماری زندگی کا, یہ امتحان کی جگہ ہے. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز, میں آپ سب کو ابھارتا ہوں کہ یہاں پوائنٹ کو آپ سمجھیں کہ ہمیں پہلی دعوت جو کسی کے بھی سامنے رکھنا ہے, چاہے وہ کوئی بھی بیک گراؤنڈ کا انسان کیوں نہ ہو, ایک مسلم کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ توحید کو سمجھ لیں کہ توحید کیا ہے, لا الہ الا اللہ کیا ہے, محمد رسول اللہ کیا ہے, عقیدہ اور منہج سمجھیں. کیونکہ وہ اگر سمجھے گا اور اس کے بعد میں جب وہ قرآن کا مطالعہ کرے گا تو اسے وہ ساری چیزیں ملے گی جو خزانے قرآن کے اندر ہے, جو ہدایت کے خزانے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کتاب ہے جہاں یہ سکھایا گیا ہو کہ بہت سارے گاڈز ہیں, یا یہ سکھایا گیا ہے کہ ان کی ورشپ کرنی ہے, یہ سکھایا گیا ہو کہ ایک انسان دوسرے انسان کی عبادت کرے, یہ سکھایا گیا ہو کہ ایک انسان مورتی کی عبادت کرے, یہ سکھایا گیا ہو کہ پروفٹس میں میسنجرز, جو مارگدرشک, جو گائیڈز اللہ نے بھیجا, ان پر ایمان نہیں لانا ہے یا ان کا ذکر ہی نہ ہو, یا ایسی ساری چیزیں جیسے مثال کے طور پر مرنے کے بعد حساب و کتاب ہے, مرنے کے بعد زندگی ہے, اس میں ہم سب کے ساتھ میں ہمارا ریکمپنسیشن ہمیں ملنے والا ہے, ہمیں ہمارا بدلہ ملنے والا ہے. اگر کوئی ایک انسان کوئی کتاب پڑھے, وہ کتاب کے اندر اگر یہ باتیں سکھائی گئی ہے تو وہ ورڈ آف گاڈ نہیں ہو سکتی.